زکوٰۃ کے متعلق ہماری جو تیسری نشست ہے، تیسری بات ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اول، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول کیا ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، اور دوسرا مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، دوسرا مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں۔ تو ادائیگی زکوٰۃ کے 6 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ 6 اصول۔ پہلا اصول، زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جائے گی، لہٰذا کافر پر نہیں ہے، ذمی پر نہیں ہے، مرتد پر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جائے گی۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ جو عزیز و اقارب ہیں ان میں ماں ہے، والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سمجھ آئی؟ بیوی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول، فروع اور صاحب، یعنی آپ کا جو قریب ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اسی طرح اپنی اولاد کو، پھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، سمجھ آئی؟ اور اسی طرح باپ بیٹا، دادا دادی، نانا نانی، اصول، صحیح ہے؟ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب مستحق کیا ہے؟ مستحق کا وہ آگے آ جائے گا کہ جو ہے مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھا کہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسری چیز اسی میں ہی کہ جو لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں، لوگ ان کو دیتے ہیں نا، وہ بھیک مانگنے والے، مستقل پیشہ ہی ان کا بھیک مانگنا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، سمجھ آئی؟ پانچویں کہ زکوٰۃ انسانوں کا حق ہے، زکوٰۃ ان سے چیزوں کا حق نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ آپ کیا کریں، پل بنا لی، کنواں بنا لیا، مسجد بنا لیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے ضرورت مند ہے، اس کو چیز کی ضرورت ہے، مثلا وہ کہتے ہیں حضرت مجھے گھر کی ضرورت ہے اور میں گھر نہیں بنا سکتا، تو پھر اس کی اجازت سے آپ اس کو گھر بنوا کر دے سکتے ہیں۔ حضرت مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، حضرت میں ڈرائیور ہوں مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، سمجھ آئی؟ مستحقین زکوٰۃ آپ کو اجازت دیتے ہیں، جی حضرت ہمارے طرف سے آپ یہ پل بنا لیں، آپ پھر بنا سکتے ہیں، سمجھ آئی؟ چھٹا قانون کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کو یہ بات بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو پیسے دے دیں، آپ منہ سے بھی بول دیں جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، مسئلہ نہیں، اس کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے، شرم آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کسے کہا جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستحقین زکوٰۃ کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں بتایا ہے، اور یہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ کتنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صحیح ہے کہ فرض صدقات تو غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، اور جو لوگ ان صدقات کو لینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور جو لوگ اسلام میں کمزور ہیں ان کی دلجوئی کے لیے یا نئے نئے اسلام لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آدمی قید میں ہو، صحیح ہے، وفی الرقاب، قید میں ہو، جیسے غلام ہے یا کوئی ایسا ہے کہ اس پر وہ جیل میں آ گیا ہے اور اس پر ایسا تاوان ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تو یہ بھی فی الرقاب میں ہے، سمجھ آ گئی؟ اور فی الرقاب میں یہ بھی چیز داخل ہے، خدا نخواستہ کسی سے قتل ہو گیا اور وہ نہیں دے سکتا، اتنی بڑی چٹی آ گئی اس کے اوپر یا کوئی معاملہ ہو گیا،
سمجھ آئی؟ اس کی گردن اس سے چھڑانا مشکل ہو گئی۔ والغارمین، اور جس پر قرضہ اتنا چڑھا ہوا ہو کہ وہ مال اس کا ڈوب جائے، سمجھ آئی؟ وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں یعنی مجاہدین، سمجھ آئی؟ مجاہدین جہاد، ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ وابن السبیل، اور سفر میں جو آدمی ہے، بے شک گھر میں وہ امیر ہے، کبیر ہے، مگر سفر میں ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حکم ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی علیم، جانتے ہیں کہ کون ہے مستحق اور کون مستحق نہیں ہے۔ حکیم، اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اس سے زمانے میں بڑا ایک عذاب ٹل سکتا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کون کون سی ہو گئی؟ دیکھیں بھائی، صحیح، الفقراء کہتے ہیں غریب، صحیح ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے مگر غریب ہے، صحیح ہے، اور مسکین، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اور عاملین علیہا، جو اس کو جمع کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں اور وہاں تک لاتے ہیں تو ان کی تنخواہیں دینا ہے۔ والغارمین، اور وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، چاہے وہ غلام ہیں چاہے وہ قید میں ہیں، صحیح، کسی قسم کا تاوان آ گیا۔ والغارمین، اور جس پر قرضہ چڑھ گیا ہو۔ وفی سبیل اللہ، مجاہد، صحیح، وابن السبیل، اور مسافر، سمجھ آ گئی؟ 8 ہو گئے۔ پہلا فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا عاملین علیہا، چوتھا المؤلفۃ القلوب، وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے، الغارمین، قرضدار، ابن السبیل، صحیح ہے، اللہ کے راستے میں، اور 8واں فی سبیل اللہ، 8واں فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ہیں۔ اچھا، اب مؤلفۃ القلوب میں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے کافر، ایسے کفار کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام کی جانب آ جائیں، اگر ہم ان سے مالی معاونت کریں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حالت کفر میں، ان کی حالت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آ جائیں اسلام کی جانب، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے، آپ اسلام قبول کریں، صحیح، یا ان کو دے دیں، یہ شرط نہ بھی رکھیں، یہ بھی تالیف قلب ہے، سمجھ آئی؟ اور کوئی مسلمان ہو گیا، غریب ہے، خوف ہے کہ کفر کی طرف نہ چلا جائے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔